بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کے ساتھی کتابیں کھول لیں۔ حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین کا، اور انشاءاللہ آج یہاں سے سبق پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 27 ہے، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، یہاں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تاجر لوگ قیامت کے دن ان کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا، الا مگر سوائے اس تاجر کے من اتقى جس نے تقوی کے ساتھ تجارت کی، تقوی اختیار کیا، وبر اور نیکی کی، وصدق اور سچ بولا۔ تجار دیکھیں اس میں الفاظ جو ہیں، تجار یہ تاجر کی جمع ہے اور فجار فاجر کی جمع ہے۔ تجار جانتے ہیں نا، تاجر کی جمع ہے۔ تاجر کہتے ہیں کس کو؟ وہ انسان جو خرید و فروخت کا کام کرے، اور فجار فاجر کی جمع ہے، گناہگار، بدکار، بدعمل۔ ترجمہ پھر سن لیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تاجر ان کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ ہوگا، گناہگاروں کے ساتھ ہوگا، بدعملوں کے ساتھ ہوگا، الا مگر سوائے اس تاجر کے من اتقى جس نے تقوی اختیار کیا، وبر اور نیکی کی، وصدق اور سچ بولا۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر زیادہ تر قیامت کے دن ان کا حشر گناہگاروں کے ساتھ ہوگا، بدکاروں کے ساتھ ہوگا، بدعمل قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن وہ تاجر اس سے مستثنیٰ ہے، تین قسم کے۔ سب سے پہلے وہ تاجر جس نے اپنی تجارت میں خوف خدا کو مد نظر رکھا، من اتقى، تقوی اختیار کیا، اللہ پاک سے ڈرا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے تجارت کی پوری زندگی، لیکن اس تجارت میں جھوٹ سے، سمجھ میں آ رہی ہے، دھوکے سے، فریب سے، ملاوٹ سے، دو نمبری سے، خیانت سے، وعدہ خلافی سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے باز رکھا، بری صفات اختیار نہیں کی، سچ کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ تجارت کی، وبر اور نیکی کی، نیکی کے ساتھ تجارت کی، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تجارت میں، لین دین میں۔ تاجروں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو ایک ایک رتی کا حساب رکھتے ہیں، بہت سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں اگر زیادہ چیز چلی گئی سامنے والے کے پاس، گاہک کے چلے کوئی بات نہیں ہے، اپنی طرف سے کچھ دے دیتے ہیں، یعنی نرمی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو معاملات بعض دفعہ لین دین کے، چلے بھائی اس کا ادھار باقی، نرمی کا معاملہ کر لیتے ہیں۔ وہ بر مانے نیکی کی، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ اختیار کیا، لوگوں کے ساتھ قربانی اور ایثار کا معاملہ اختیار کیا، وصدق اور سچ بولا، پوری زندگی تجارت میں جھوٹ نہیں بولا۔ اور اتنا آسان نہیں ہے ان صفات کو اختیار کرنا۔ ہر انسان آج چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ کما لوں، اور ظاہری بات ہے پھر اس کے لیے کیا ہے، بری صفات اختیار کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس تاجر نے اللہ کے خوف کو مد نظر رکھا، قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اگر تجارت کے اندر کوئی حرام صورت ہو، سود ہو، جوا ہے، سٹا ہے، کوئی اور صورت ہے، خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، اس سے دور رہا، جھوٹ سے دور رہا، اور پوری زندگی سچ بولا، لوگوں کے ساتھ سہولت اور نرمی کا معاملہ کیا، تو ایسا تاجر اس سے مستثنی ہے۔ اس کا حشر فاجروں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آگے والی روایتیں کہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں، دونوں روایتوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ تاجر جو سچا ہو، الامین اور امانتدار ہو، اس کا حشر قیامت کے دن مع النبیین انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ پھر سن لیں۔ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے وہ تاجر کہ جو سچا ہو اور امانتدار ہو، یعنی جس نے پوری زندگی تجارت سچائی کے ساتھ اور امانت اور دیانت کے ساتھ کی، مع النبیین ای بالقیامت، تو قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب دیکھا جائے تو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، کہاں انبیاء کا مقام اور درجہ، کہاں صدیقین، کہاں شہداء اور کہاں ایک عام تاجر۔ دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ پاک کی ذات کے بعد انبیاء کا ہے، انبیاء کے بعد صدیقین کا ہے اور صدیقین کے بعد شہداء کا ہے۔ لیکن یہ تاجر جس نے دو صفات اختیار کر لی پوری زندگی اپنی تجارت میں، دو صفات پر ہمیشہ کاربند رہا اور دو صفات اختیار کی، اللہ پاک اتنا بڑا انعام دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس تاجر کو جنت میں اس کو معیت رفاقت ملے گی، انبیاء کی، صدیقین کی اور شہداء کی۔ انبیاء کے ساتھ حشر اس لیے ہوگا، علماء نے لکھا ہے کہ اس تاجر نے پوری زندگی انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں تجارت کی، انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں تجارت کی، اس لیے اس تاجر کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اس کو انبیاء کی رفاقت ملے گی۔ صدیقین کے ساتھ اس لیے صدیقیت بھی ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، چونکہ اس نے پوری زندگی سچ بول کر تجارت کی، جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھا اور سچ بول کر تجارت کی، اس لیے اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ شہداء کے ساتھ اس کا حشر اس لیے ہوگا، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح شہید اللہ پاک کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے، تو اس تاجر نے اللہ پاک کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح شہید اپنے جسم کا خون بہاتا ہے، اس تاجر نے اپنی نفسانی خواہشات کا خون کیا۔ شہید اپنے جسم پر شہید کے جسم پر تلواریں چلتی ہیں اور اس نے اپنے نفس پر خنجر چلایا، نفسانی خواہشات پر چھری چلائی۔ ہر انسان کا نفس تقاضا کرتا ہے نا زیادہ کما لوں، 1 روپے کما رہا ہوں تو 10 کما لوں اس کے بجائے، اور یہ ہوتا ہے انسان۔ سچ اگر میں بولوں گا تو اس میں مجھے 5 روپے منافع ہے مثال کے طور پہ، لیکن اگر میں نے ذرا سے جھوٹ بول دیا تو 5 کے بجائے مجھے 100 روپے کا منافع ہو جائے گا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو بس خوش قسمت افراد کے علاوہ تقریباً پھسل جاتے ہیں اس معاملے میں، کہتے ہیں بھئی 5 روپے کماؤں گا، اس سے اچھا 100 کیوں نہیں ایک دم کما لوں، جھوٹ بول لیتے ہیں، غلط بیانی کر لیتے ہیں۔ یہ چیز کہاں کی بنی ہوئی ہے؟ وہ ہے چائنا کی، بن کر بھی یہ تو جاپان کی بنی ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے اور غلط بیانی کر لی، جھوٹ بول دیا، تو 5 کے بجائے 100 تو کما لیے، لیکن وہ جھوٹ بول کر کمائے، اور آخرت میں اس کا انجام پھر کیا؟ جہنم کی آگے، اور دنیا میں بھی اس کا انجام بے برکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شہداء کے ساتھ اس کا حشر اس لیے ہوگا کہ جس طرح شہید اپنی جان قربان کرتا ہے، اس تاجر نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دیا۔ اس کا نفس بھی تقاضا کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کما لوں، پیسے زیادہ آ جائیں، لیکن بہرحال اس نے ایسا نہیں کیا، سچ کا دامن تھامے رکھا۔ اللہ پاک کتنا بڑا انعام دیں گے۔ دونوں روایتوں کو اب اگر دیکھا جائے، پہلی والی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ ہوگا، یعنی عمومی زیادہ تر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر جو تاجر ہوتا ہے وہ زیادہ کمانے کے حرص میں، زیادہ کمانے کے لالچ میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، خیانت کا سہارا لیتا ہے، بددیانتی کا سہارا لیتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا ہے عام طور پر۔ تو اس لیے عمومی فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ ہوگا، زیادہ تر، لیکن بالکلیہ نہیں ہے، استثناء بھی ہے۔
استثنائیات بھی ہے. وہ استثناء کیا ہے؟ وہ استثناء ہے 3 قسم کے تاجر. خوش قسمت ایک وہ تاجر جس نے پوری زندگی جس میں 3 صفات ہو. وہ تاجر جس میں 3 صفات ہے. سب سے پہلی صفت کہ جس نے تقوی اختیار کی. اللہ پاک کا خوف اس کے دل میں تھا. میں کیوں کسی کو نقصان پہنچاؤں؟ میں کیوں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں؟ ہوتا ہے نا آج کتنا دھوکہ ہوتا ہے مارکیٹ میں. غلط چیز ہاتھ میں تھما دیتے ہیں, سمجھ میں خراب چیز دے دیتے ہیں, ملاوٹ والی دے دیتے ہیں اصلی کہہ کر, 2 نمبری کر لیتے ہیں. لیکن اس کے دل میں اللہ پاک کا خوف تھا, یہ متقی تھا, یہ آخرت کے خوف سے ڈرتا تھا, اللہ پاک کے سامنے پیشی سے. اس نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, غداری نہیں کی, ملاوٹ نہیں کی, وعدہ خلافی نہیں کی. بات سمجھ میں آ رہی؟ غلط بیانی نہیں کی, تقوی اختیار کیا. وہ برا اور نیکی کی, معاملات میں بھی لوگوں کو سہولت فراہم کرتا تھا, اچھے انداز میں پیش آتا تھا, لوگوں کے ساتھ مہلت کا معاملہ کرتا تھا, رعایت کا معاملہ کرتا تھا. اور تیسری صفت صدقہ, ہمیشہ سچ بولا, کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایسا تاجر مستثنیٰ ہے. اور ایسے تاجر کا پھر کیا بدلہ ہے؟ وہ آگے والی روایت جو پڑھ لی نا کہ تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. پھر جو تاجر یہ صفات اپنائے گا, اس میں 2 صفات کا ہے اس والی روایت میں, صدوق اور امین. سچائی, وہ تاجر جس نے سچائی کے ساتھ, اور الامین امانت داری کے ساتھ تجارت کی پوری زندگی. کیونکہ 2 صفات اختیار کرنا اس میدان میں آسان نہیں ہے. آسان نہیں ہے جھوٹ سے بچنا, آسان نہیں ہے بددیانتی اور خیانت سے بچنا. ہوتا ہے نا, اس چیز ہی نہیں بک رہی ہے. ہاں میں تھوڑا سا جھوٹ بول لوں گا تو چیز فوراً بک جائے گی. میں تھوڑی سی خیانت کر لوں گا, غلط بیانی کر لوں گا, چیز بک جائے گی. کچھ ملاوٹ کر لوں گا, چیز بک جائے گی. چیز تو بک جائے گی لیکن اپنا انجام اور آخرت میں برباد کر دوں گا. لیکن جس نے یہ قربانی دی کہ چیز بکے یا نہیں بکے, چیز سستے داموں بک جائے لیکن میں اپنی آخرت برباد نہیں کروں گا, تو ہمیشہ سچ بولا, ہمیشہ سچ بول کر تجارت کی, اور ہمیشہ امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کی, تو پھر ایسے تاجر کا حشر انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور علماء نے اس میں یہ بھی لکھا کہ انبیاء, صدیقین اور شہداء 3 کا ذکر کیا. پھر کیسے ان میں تفاوت اور فرق ہوگا؟ یا تو یہ ہے کہ ان سب کی معیت حاصل ہوگی. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے تاجر کو قیامت کے دن انبیاء کی معیت بھی حاصل ہوگی, سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. صدیقین جو اس کے بعد کا درجہ ہے, صدیقین کی معیت بھی حاصل ہوگی اور شہداء کی معیت بھی حاصل ہوگی. عام آدمی ہے, تجارت پیشہ آدمی ہے, لیکن اتنا بڑا مقام اور اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ اللہ پاک اس کا حشر کر رہے ہیں. قربانی معمولی نہیں ہے نا, بہت بڑی قربانی ہے. نفس اور شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ صفات جس قدر زیادہ ہوں گی, جس میں سب سے زیادہ ہوں گی, ان کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. جس میں اس کے مقابلے میں کم ہوں گی, ان کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا. اور جس میں اس سے بھی کم ہوں گی تو ان کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا. تو یہ پھر صفات کے اعتبار سے اگر کامل ترین درجے میں صفات ہیں, اکمل تقی ہے کے ساتھ کیا تو کاروبار. اسی لیے آج ہم نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ بھئی کیا کریں, مجبوری ہے, اور یہ تو کرنا پڑتا ہے, وہ تو کرنا پڑتا ہے. کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیا صحیح راستے موجود نہیں ہیں؟ آج ہمارے پاس صحیح راستے موجود ہیں. میں خود آج نہیں چاہتا ہوں, اور پھر بہانہ بناتا ہوں کہ نہیں میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے, ورنہ پھر یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا. کیا سودی ملاوٹ اور معاملات کے بغیر کیا کاروبار نہیں چلتا؟ جوا سٹہ کیا آمدنی کے لیے ضروری ہے؟ سودی ذرائع ضروری ہے, حرام آمدنی. بات سمجھ میں؟ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت, آپ کو واقعہ معلوم ہے نا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے جو نکاح فرمایا اس کا سبب بھی یہ بنا. حضرت خدیجہ مکہ کی ایک بڑی مالدار خاتون تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور تجارتی سامان بھجواتی تھی, بڑی تاجرہ تھی, مالدار تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان تھے, آپ بھی تجارتی سامان لے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ اپنا سامان انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہمراہ بھیجا, ان کا غلام بھی ساتھ تھا. اور جب واپس آئے آپ علیہ السلام نے ان کا منافع ان کو دیا. وہ آپ کی امانت سے, دیانت سے, نیکی سے, تقوی سے, سچ سے اتنی متاثر ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. حالانکہ اتنی مکہ کی معزز خاتون, مالدار خاتون, ہر انسان وہاں رشتے کا جو ہے متمنی تھا.
لیکن خود سے پیغام بھیجا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے غلام ساتھ تھے نا، وہ جب آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت، دیانت، تقوی، پرہیزگاری کا حال بیان کیا حضرت خدیجہ کے سامنے، آپ بہت متاثر ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح بھی تجارت ہوتی ہے۔ خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، مالدار تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن تقوی اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ شام کے وقت آسمان پر بادل آ گئے۔ اس زمانے میں لائٹیں تو تھی نہیں، بجلی، روشنی کچھ کم ہو گئی، فوراً اپنے ملازم سے کہا دکان بند کر دو، دکان فوراً بند کر دو، تو بہت ٹائم باقی ہے۔ تو ہوتے نا ہمارے، ہم کہتے ہیں مارکیٹ کی ٹائمنگ یہ ہے، مارکیٹ کی ٹائمنگ سے بہت پہلے ہی انہوں نے کہا دکان بند کر دو۔ کیا وجہ ہے حضرت؟ تو کہا کہ آسمان پر اندھیرا ہے، بادل ہے، کوئی گاہک آئے گا اس کو چیز صحیح نظر نہیں آئے گی، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، دکان بند کر دو۔ لیکن آج تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کسی طریقے سے سامنے والے کو چونا لگا دوں، اس کو دھوکہ دے دوں اور اس کو لوٹ لوں، تو دنیا میں 2-4 پیسے تو میں زیادہ شاید کما لوں، لیکن یہ یاد رکھے کہ آخرت کا معاملہ پھر بہت سخت ہوتا ہے۔ تو خوش قسمت ہے ایسا تاجر کہ جو اگرچہ تجارت اور دنیا کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن وہ صفات جو انبیاء کی صفات ہوتی ہے اس کو اپنا کر تجارت کرتا ہے۔ اور دیکھیں نا، زیادہ تر فرمایا نا کہ تجار یحشرون یوم القیامت فجار، یہ اس لیے فرمایا کہ زیادہ تر گناہ بازاروں میں ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زاد الطالبین میں ہی آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھ لیں گے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ پاک کے ہاں پسندیدہ جگہ روئے زمین پر وہ مساجد ہے، وہ مسجدیں ہیں، اور ناپسندیدہ مقامات اللہ پاک کے نزدیک روئے زمین پر وہ کیا ہے؟ اسواقها، بازار ہے، سوق کہتے ہیں بازار کو، بازار ہے۔ کیوں ناپسندیدہ ہے بازار؟ مسجد تو اس لیے پسندیدہ ہے کہ جتنے نیک اعمال ہیں، عبادات، نماز، تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات، یہ سب مسجد میں ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زیادہ تر جتنے گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، خیانت، غلط بیانی، یہ بازار میں ہوتے ہیں۔ بازار گناہوں کا مرکز بن جاتا ہے، اس لیے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ اور عام طور پر جو ہے انسان جب کاروبار سے، تجارت سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی اس مرض اور گناہ کا شکار ضرور ہو جاتا ہے۔ خیانت کر لیتا ہے، جھوٹ بول کر سامان بیچتا ہے، ملاوٹ کر کے، 2 نمبری کر کے، غلط بیانی کر کے، اس طرح۔ لیکن وہ خوش قسمت تاجر کہ جو سچ، پوری زندگی سچ بول کر تجارت کرتا ہے، امانت اور دیانت کے ساتھ کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کرتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ سہولت، نرمی اور رعایت کا معاملہ کرتا ہے، یہ ایسا خوش قسمت تاجر ہے کہ قیامت کے دن اس کو رفاقت ملے گی، انبیاء کی اور صدیقین کی اور شہداء کی رفاقت ملے گی۔ تو بہرحال ان احادیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا بھی ضرور ہم کمائیں، رزق حلال اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنے لیے رزق حلال کا اہتمام ضرور کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال کمانا، حلال کمانے کی طلب، یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فریضہ ہے، یعنی فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ وہ رزق حلال کی طلب ہے۔ کیوں؟ حلال تو بنیاد ہے۔ جو رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے پھر اس کے اعمال میں، کردار، اخلاق میں نورانیت آتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر حرام کا ارتکاب ہو، کمائی میں، رزق میں، کھانے پینے میں حرام ذرائع آ جائے، مشتبہ ذرائع آ جائے، تو پھر انسان کے کردار پر، اعمال پر، جسم پر، ہر چیز پر اس کا اثر پڑتا ہے، پوری زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔